اچھا سر، یہ آگے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، جب آپ کو یاد ہوگا انڈیا پاکستان کا بھی جو معاملہ تھا، تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ خود کو میڈیٹر کے طور پہ پیش کرنے کا بیان دیا کہ میں پاکستان اور جو انڈیا کے درمیان بیسک کانفلکٹ ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کشمیر، اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، اور یہ پیشکش انہوں نے خود کی۔ اس کے بعد تھوڑی خاموشی ہو گئی۔ ابھی جو غزہ امن بورڈ بن رہا ہے، تو کیا آگے جا کے پاکستانی مطالبہ کر سکتا ہے بائی دا وے، یا باقی مسلم ممالک بھی، کہ کشمیر کے حوالے سے بھی ایک ایسا کوئی امن بورڈ تشکیل دیا جائے جہاں پہ پتہ چلے، بحث ہو، ڈیبیٹ ہو، کہ آخر جس کشمیر جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے باقاعدہ، ان کو بھی حق خود ارادیت حاصل ہو، ان سے بھی پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر اس بورڈ کا مینڈیٹ براڈن کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کو دوسرے مسئلے بھی اٹھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں حق ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہم اٹھائیں۔ پر میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا آگے جا کر۔ ہماری جو پوزیشن ہے جو آفیشلی ایڈریس کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بورڈ کو ہم غازہ کے تحت ہی رکھیں گے۔ میر صاحب، I'm sorry to interrupt you، میرا بیسیکلی سوال یہ تھا کہ آگے جا کے کوئی کشمیر کے حوالے سے الگ سے کوئی بورڈ بن سکتا ہے جہاں پہ کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس کے سولوشن، اس کے حل کی طرف جائے؟ جی دیکھیے، ایک سیپریٹ کوئی بورڈ بن سکتا ہے، کوئی امن بورڈ جو کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے؟ جی دیکھیں، اگر بڑی طاقتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہے، جس طرح سے غزہ اور فلسطین کے مسئلے پہ ان کی اگریمنٹ ہو گئی ہے کہ کچھ کرنا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے۔ پر اس وقت تو ہندوستان نے بالکل انکار کر دیا بات چیت کرنے سے، ڈائیلاگ کرنے سے، اور انہوں نے صاف ٹرمپ صاحب سے بھی کہہ دیا کہ ہم میڈیشن نہیں چاہتے ہیں۔ تو اب اگر بڑی طاقتیں، امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، یہ سب اگر ہدایت کرتے ہیں، پوزیشن لیتے ہیں کہ جی نہیں، اس مسئلے کو حل کرنا ہے ہم نے، کیونکہ یہ دو ایٹمی طاقتیں ہیں، بہت خوفناک جنگ ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اگر ان کی یہ فیصلہ انٹرنیشنل فیصلہ ہوتا ہے تو پھر تو بورڈ بہت سارے بن سکتے، پر ایٹ دس ٹائم وہ کنسنسس نہیں ہے جس کے تحت صرف امریکہ نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم میڈیٹ کریں، پر ہندوستان نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان نے اس کا انکار کر دیا کیونکہ ہندوستان کو اپنی پوزیشن پتہ ہے نا منیر صاحب، کہ ہندوستان وہاں پہ کمزور ہے۔ اقوام متحدہ کی اپنی قراردادیں، اس مسئلے کو وہاں پہ لے کر کون گیا تھا؟ صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ عدم اعتماد ہے ان کو خود اپنے اوپر، کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیس ویک ہے اگر ایمانداری سے سنا جائے۔ جی جی جی، وہ بس دھونس سے چل رہے ہیں، وہ ان کی فورن آکیوپیشن ہے۔ ارے سر، ایک سوال منیر صاحب، یہ ابھی ایران اور امریکہ کی صورتحال آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف ایران جو ہے اس سے بیسیکلی جو جوہری پروگرام ہے، کیا یہی ان کی ایک ریزرویشن ہے جو تھریٹ ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو ارادے ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے، وہ ارادے سب میں یہ ہے کہ ایران ہماری مخالفت نہ کرے، یعنی کہ پورے خطے میں وہ اسرائیل کی ڈومینیشن ہو اور امریکہ کی ڈومینیشن ہو، اور سب ہمارے ساتھ کام کریں۔ ہماری مخالفت، جو ایران ایک واحد ملک تھا خطے میں جس نے ان کا سامنا کیا، اپوزیشن کیا، اور پھر حملہ سہ لیا جو کچھ ان کے ساتھ جو جون میں ہوا ہے، تو اس کے جتنی بھی ایران کی جو بھی طاقت ہے اس کو انہوں نے کم کرنا ہے، یہ مقصد یہ ہے۔ اب ان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، ان کا میسائل پروگرام ہے، اور ان کی جو حکومت کی جو قوت ہے، یونٹی ہے، یہ سب چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم رد کریں، ان کو ڈسٹروائے کریں، یہ ٹارگٹس ہیں ایران کی۔ تو اب ایران نے ابھی تو تھام لیا ہے، جو پروٹیسٹ جو ہوئے تھے جس میں باہر کا ہاتھ کافی نظر آتا ہے، اب انہوں نے جو پروٹیسٹ ہیں ان کو تو تھام لیا ہے۔
ان کی خواہش ٹھیک یہی ہے، تھی کہ پروٹیسٹ کے تحت حکومت ان کی گر جائے، رجیم چینج ہو جائے، پر ٹھیک ہے۔ وہ نہیں ہوا۔ اب وہ مشکل، ایران کمزور ہو گیا ہے جو ان کے تو حملوں منیر کے صاحب یہ بعد میں۔ بیسیکلی جو رضا پہلوی صاحب ہیں، یہ بیسیکلی عوام میں تو کوئی خاص مقبولیت نہیں رکھتے، یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی، تو کیا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ اسی لیے وہ پھر اب بات چیت کی طرف آ گئے؟ جی صحیح ہے، یعنی کہ دیکھیں نا، انہوں نے کوشش تو پوری کی رجیم سے کروانے کی، پروٹیسٹ کو سپورٹ کیا، پہلے حملہ کیا، پھر پروٹیسٹ ہوئے، پروٹیسٹ کو باہر سے سپورٹ ملی، اور خواہش یہ تھی کہ وہاں جو حکومت ہے وہ گر جائے، اور کوئی ان کے حق میں حکومت جو آئے وہ ان کے حق میں ہو۔ وہ بھی میرے خیال میں اس میں فیل ہو گئے پروٹیسٹ۔ اب تو منیر صاحب ایک سوال یہ بھی ہے نا، چلے پروٹیسٹ ہوئے، اس پہ اکسایا گیا، لیکن یہ عالمی جو قوانین ہیں بڑے واضح ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کسی بھی ملک میں آپ اس طرح مداخلت کر سکتے ہیں؟ جی، جو اصول ہے وہ تو کہتا ہے کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں، یونیلیٹرل یوز آف فورس نہیں کر سکتے ہیں، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آپ کو رسپیکٹ کرنی ہے، سوورینٹی رسپیکٹ کرنی ہے۔ پر آپ دیکھیے یہ پچھلے چند سالوں سے یہ خلاف ورزی جو ہو رہی ہے یون چارٹر کی، جی جی اب مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھا ہے تو اسرائیل کی 3 سال کی جنگ چل رہی ہے، جینوسائیڈ کیا ہے، ان کو کس نے روکا؟ وہ روک نہیں سکتے کیونکہ ان کے جو سپر پاور دوست ہیں وہ تو جو کچھ بھی قرارداد آئے گی وہ اس کو ویٹو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے اور جی، انہوں نے 6 مرتبہ ویٹو کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیں جی، جب تک کہ پروٹیکشن ہو سپر پاور کی تو پھر خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کے قیمتی وقت